بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے، جس میں بے شمار صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پہلا رکوع بہت ہی لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ جب نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کی آواز بلند کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا آپ نے پہلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ نے مجھے بتا رکھے ہیں؟ تمہیں کس نے پہلی صف سے آخری صف میں جانے کو کہا؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو حسن و حسین کی محبت نے مشغول کیا؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بچوں کی محبت کے لیے غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بلال نے آذان دی تو میں اس وقت مسجد میں ہی تھا۔ پھر جب اقامت کہی گئی تو مجھے وضو میں کچھ شبہ پیدا ہوا تو میں فوری گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر مجھے پانی نہ ملا۔ میں نے حسن و حسین کو آواز دی لیکن وہ شاید گھر میں نہ تھے۔ میں پانی کو تلاش کرنے لگا کہ اچانک مجھے دائیں طرف ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ میں جب اس آواز کی طرف مڑا تو مجھے سبز رنگ کے کپڑے میں ڈھکا ایک پیالہ نظر آیا۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ میں نے پی کر دیکھا تو وہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ میں نے اس پانی سے وضو کیا اور اسی کے اوپر پڑے سبز کپڑے سے اپنا منہ صاف کیا اور مسجد کی طرف بڑھنے لگا، لیکن میں یہ کافی دیر دیکھتا رہا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا، مجھے آواز کس نے دی۔ میں تب زیادہ حیران ہوا کہ جب میں وضو کر کے نکلا اور پیچھے دیکھا تو وہ پیالہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے غیب کی خبر سناتے ہوئے کہا، اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں وہ پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیالہ تمہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے دیا تھا اور اس میں جزیرۃ القدس کا پانی تھا۔ رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکعت میں شامل ہو گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار قصے اور واقعات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے پیار و محبت کرتے تھے، لیکن حضرت علی شیر خدا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور نسبت تھا وہ سب سے زیادہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار و محبت اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے ہی فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ یہ فرمایا کہ میں اور میرا رب علی سے محبت کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مولا علی گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں پہنتے تھے اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہنتے تھے۔ ایک بار عبد الرحمن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ گرم کپڑے سرد موسم میں اور سرد کپڑے گرم موسم میں کیوں نہیں پہنتے، بلکہ آپ گرم کپڑے گرمی میں اور باریک لباس سردی میں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے وقت
میری طرف پیغام پہنچایا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھ پر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، علی پر گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ اس دن کے بعد مجھے گرم اور سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کو بھیجوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، جو شخص کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں بیان کرتے ہیں، ایک بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے پاس بھجوایا۔ آپ نے فرمایا کہ علی جمیل نسبت سے ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ علی کا دوست اللہ کا دوست ہے اور علی کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس بندے پر جو میرے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغض رکھے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب شیر خدا ہے۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی تھی۔ آپ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کے نام سے بہت ہی محبت تھی۔ جب ان کو کوئی ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا تو وہ بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام ابو تراب کس طرح سے پڑا؟ آپ فرمانے لگے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، علی کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کو صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود فرمایا ہے کہ تم سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔